وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے روزانہ کی بنیاد پہ اللہ نے چاہا تو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم میں جو ربع العادات کی 9 نمبر کتاب ہے، ربع العادات کی 9 نمبر۔ آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ربع العبادات ہے، پھر ربع العادات ہے، اس کے بعد ربع المہلکات ہے، اور پھر ربع المنجیات ہے۔ یہ مل ملا کے 40 کتابیں بنتی ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو دوسرا حصہ ہے ربع العادات کا، تو عادات میں ہم بہت سی چیزیں، آپ پیچھے سے ایک دفعہ لسٹ دیکھ لیں تو سامنے آ جائے گی، لیکن انسانی معاشرے میں جو بنیادی شے ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، وہ الامر بالمعروف ہے اور والنہی عن المنکر۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کے فوری بعد جو کتاب آ رہی ہے، جو علماء نے کہا کہ احیاء العلوم میں وسط میں رکھی گئی ہے، وہ کتاب اخلاق النبوہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو گویا جیسے پورا ہمارا احیاء العلوم میں جو 40 کتابیں ہیں، اس کے وسط میں کیا شے ہے؟ اس کے وسط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، کیونکہ ان دی اینڈ سب پورے کا پورا دین جو احیاء علوم الدین ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی کو ہمارے اندر زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سنت کو زندہ کرنا۔ اور پھر بعض علماء نے جیسے حکمت بتائی کہ الامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوری بعد کتاب اخلاق النبوہ ہے، تاکہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ بھئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ ہمارے سامنے اس میں بھی آ جائے گا کہ ادب آداب کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے نا یہ بہت اہم کتاب ہے، اور اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور الامر بالمعروف والنہی عن المنکر امت مسلمہ کا فریضہ بھی ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے آیات سے آ بھی جائے گا۔ تو اس کتاب کا ہم مطالعہ کیا کریں گے آخری 20-25 منٹ روزانہ کی بنیاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وهو الکتاب التاسع، یہ تو عنوان ہے، من ربع العادات الثانی، ربع عادات جو ربع ثانی ہے، من کتب احیاء علوم الدین۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہر کتاب کے شروع میں جو مقدمہ پیش کیا ہے یا بیان کیا، وہ خود اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ شرح کا محتاج ہے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ وہ جیسے مناسب ہوتا ہے، براعت الاستحلال جس کو کہتے ہیں، وہ موضوع سے مناسب ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی لا تستفتح الکتب الا بحمدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، کتابیں نہیں کھولی جاتی مگر اس کی حمد کے ساتھ۔ اس میں بھی آپ اگر بیان کرنا شروع کریں بالفرض، تو آپ بتائیں کہ ہمارا پورا علمی روایت کیا ہے، کس طریقے پر وہ پوری کی پوری علم روایت جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور حمد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کوئی کتاب نہیں کھولی جا سکتی مگر اللہ کے حمد، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام علوم میں مرکزی معلوم کی حیثیت رکھتا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اب ایسا نہیں، اب تو آپ کہیں گے کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نام پر کھولی جائے۔ مراد یہ کہ کسی علم کو، جدید علوم میں سے کسی علم کو اپنے تئیں، اپنے خیال میں اللہ کی حاجت نہیں۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی لا تستفتح الکتب الا بحمدہ ولا تستمنع النعم الا بواسطۃ کرمہ ورفدہ، اور نعمتیں حاصل نہیں کی جاتی۔ منحہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل اسکالرشپ جو ملتا ہے نا، اس کو منحہ کہا جاتا ہے۔ تستمنع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بطور نعمت کوئی شے حاصل نہیں کر سکتے اللہ کی طرف سے مگر اس کے کرم اور اس کی جود و سخاوت کے واسطے۔ الا بواسطۃ کرمہ ورفدہ، رفد عطا کو کہتے ہیں، رفض یرفض کہتے ہیں عطا کرنا کسی۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد ہی ہوگا یا محمد بھی ہو سکتا ہے علی الاستیلاء۔ والصلاۃ علی سید الانبیاء محمد رسولہ وعبدہ،
صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین من بعدہ ای من بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ بہت زبردست مقدمہ ہے. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر هو القطب الأعظم في الدین. کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا ایک بنیادی محور ہے. قطب محور کو کہتے ہیں. القطب الاعظم بنیادی بھی نہیں، سب سے بڑا محور ہے. کہتے ہیں انبیاء ہی اس لیے بھیجے گئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. وهو المهم، مہمہ ہے کہ مہم ٹھیک، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين اجمعين. یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے لیے تمام انبیاء مبعوث ہوئے. ولو طوی بساطه واهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفطرة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة. کہہ رہے ہیں اگر اس کی بساط لپیٹ دی جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، اور اس کے علم و عمل کو ضائع کر دیا جائے، اہمال کیا جائے، تو کیا ہو؟ نبوت متعطل ہو جائے اور دینداری جیسے کمزور پڑ جائے. دیانہ کس کو کہتے ہیں؟ دینداری. اور عمت الفطرۃ، اور جیسے فطرت کا سا زمانہ آ جائے. کیا مطلب فطرت کا زمانہ؟ جس میں رسول موجود نہیں ہوتا، جس میں نبی موجود نہیں. اب ہم اس وقت کیا فطرت کے زمانے میں؟ ہم فطرت کے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن فرما رہے ہیں کہ اگر امر بالمعروف چھوڑ دیا جائے، نہی عن المنکر امت چھوڑ دے، تو اب وہ کس زمانے میں ہے؟ رسول بھی نہیں ہے اور نہ رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے والا کوئی موجود. تو کہتے ہیں عامت الفطرۃ وفشت الضلالۃ، اور گمراہیاں جیسے پھیل جائیں، وشاعت الجہالہ، اور جہالت عام ہو جائے، واستشر الفساد، فساد ہر جگہ سرایت کر جائے، اور واتسع الخرق، سوراخ وسیع ہو جائے. کیا مطلب؟ اصل میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سلمہ ہے، سوراخ ہے دین میں کہیں بھی، تو علماء آ کر جیسے اس کو بند کر دیتے. تو کہہ رہے ہیں اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو وہ جو فساد ہے اور وہ جو خرق ہے وہ بڑھتا ہی چلا جائے. واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد. ترجمہ واضح ہے. خربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك الا يوم التناد. اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں مگر اس دن پتہ چلے گا جو قیامت کا دن، یوم التناد، جس دن پکار لگائی جائے گی. ٹھیک، یہ بھی صحیح. الى یوم التناد، کہہ رہے قیامت کے دن تک پتہ نہیں چلے گا، اور ہمارے ہاں جو اس میں بنے گا انہیں معلوم نہیں ہوگا مگر قیامت کے دن. یہ بھی ٹھیک، ایک ہی بات ہے. اچھا، اور یہ بہت اہم بات ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ اگر معاشرے میں انجام دیا جائے تو کم از کم منکر زندہ رہتا ہے. منکر زندہ رہنے کا مطلب یہ ہے منکر کے منکر ہونے کا احساس زندہ رہتا ہے. تو لہذا اگر نہی منکر نہ ہو تو منکرات معروف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آگے ہم حدیث پڑھیں گے. اگر منکرات معروف ہو جائیں تو لوگوں کو کیا اپنی ہلاکت کا شعور ہوگا؟ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ ہم ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، پتہ چلے گا سب منکرات ہیں. وہی میں بتا رہا ہوں، ابھی بھی آ کر جیسے کچھ چند دن پہلے عرض کیا تھا کہ صحیح طریقے پر اسلام کا نفاذ ہو بالفرض، اپنی روح کے مطابق، صرف ظواہر کے مطابق نہیں، تو ہم سب کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ منکرات اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اسی کو دین سمجھا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ اگر بالفرض کہا جائے خواتین اسکول نہیں جائیں گی، بالفرض، ویسے تو اسکول مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے لیکن بہرحال خواتین نہیں جائیں گی، تو کہیں گے تعلیم پہ پابندی لگا دیں. تعلیم کہاں سے حاصل کریں گے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اسکول تو 100 سال پہلے بنے، جب چلے 100 سال پہلے، اس سے 150 سال پہلے ہوں گے، اس سے پہلے خواتین کیسے کرتی تھی؟ اگر اب یہ تصور کہ پڑھنے کا واحد ذریعہ خواتین کے لیے گھر سے باہر نکل کر فلاں ادارے میں جانا ہے، یونیورسٹی میں نہیں جائے گی، تو آپ تعلیم پر رکاوٹ ڈال رہے ہیں. اب یہ معروف ہو چکی ہے نا یہ بات، تو یہ تو منکر تھا. اصلاً تو یہ منکر ہے. کیا مطلب؟ پڑھنے کا مطلب اسکول جانا ہے، پڑھنے کا مطلب یونیورسٹی جانا ہے، تعلیم کا مطلب تو یہ نہیں. تو اگر یہی مطلب ہے تو گویا 150 سال پہلے نہ مرد پڑھتے تھے نہ خواتین پڑھتے تھے، سب پر تعلیم پر پابندی تھی. یہی وہ بتانا چاہ رہے ہیں، باقاعدہ پابندی تھی. ہم نے آ کر تعلیم کا دروازہ کھولا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يَشْعُرُوا بِالْهَلَاكِ إِلَّا يَوْمَ التَّنَادِ وَقَدْ كَانَ الَّذِي خِفْنَا أَن يَكُونَ. آگے آپ کے یہاں کچھ اور بھی وَقَدْ كَانَ الَّذِي خِفْنَا. اچھا، وَقَدْ كَانَ الَّذِي خِفْنَا أَن يَكُونَ، کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اندیشہ تھا کہ وہ ہو جائے گا، وہ تو ہو گیا. ٹھیک ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں اِذْ
قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه. یہ جو قطب تھا نا، یہ جو محور تھا دین کا، اس میں علم و عمل اس کا دونوں ہی مندرس ہو گیا ہے، ختم ہو گیا. یعنی اندراس کا مطلب ہے قصہ پارینہ ہو گیا، اندراس اس کو کہتے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَانْمَحَتْ کیا ہے؟ وَانْمَحَقَ بِالْكُلِّيَّةِ حَقِيقَتُهُ وَرَسْمُهُ. بالکلیہ ہی اس کا ظاہر اور باطن دونوں محق کا شکار ہو گئے. حقیقت ہو ورسم، حقیقت مراد باطن ہے، رسم سے مراد ظاہر. فاستولت علی القلوب مداہنۃ الخلق. دلوں پر مداہنت خلق غالب آ گئی. یہ کتنی زبردست بات ہے، ہر زمانے میں تھی لیکن آج کے زمانے میں زیادہ ہے. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنے والی شے، حق صحیح طریقے پر بیان کرنے سے روکنے والی شے یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج کی دنیا اس طریقے پر نہیں چلتی. آج تو دین کو جیسے نرم بنا کر اور فلاں کو راضی کرنے کے لیے، اور جیسے ہمارے استاد کہا کرتے تھے حافظ عبداللہ صاحب کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا کہ دین کو ایسا بنا کر پیش کیا جائے کہ مغرب کے لیے قابل قبول ہو جائے. یہ کس نے کہا کہ اس کے لیے قابل قبول آپ نے بنانا ہے؟ آپ نے جو دین کو ٹھیک پیش کرنا ہے، قابل قبول ہو جائے نا، تو ہمیں کیا فرق پڑتا؟ ان کا دماغ ہی خراب ہو جائے، ان کے لیے قابل قبول نہ ہو تو ہم کہیں گے نہ کرو قبول. لیکن یہ مداہنت الخلق ہے، جس میں نا فوری ہے پیش نظر ہوتی ہے کہ بھئی خلق کو پیش نظر رکھا جائے، نہ کہ حق کو. تو ہمارے ہاں کیا تھا؟ حق کو پہلے پیش نظر رکھو، خلق کو بعد میں. تو کیا فرماتے ہیں؟ فاستولت علی القلوب مداہنت الخلق. ٹھیک. وانمحت عنہا مراقبۃ الخالق، بتا بھی دیا. اور جو خالق کا مراقبہ تھا کہ وہی دل و دماغ میں حاضر رہے، وہ اب محو ہو گئے. اور پھر لوگ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو ایسے ہی لگ رہا ہے ہمارا زمانہ. وَاسْتَرْسَلَ النَّاسُ فِي اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ وَالشَّهَوَاتِ. لوگ اتباع ہوا اور شہوات میں استرسال، یعنی بڑی سلاست اور روانی کے ساتھ اس میں پروئے ہوئے. استرسال کا مطلب یہ ہے بالکل ان کے لیے یہ طبیعت سامیہ ہو گئی. کیسے؟ جیسے استرسال البہائم. بہائم ہوتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا نا کہ ملذات اور شہوات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو حاصل کرتے ہوئے. تو وہ تو یہی کہیں گے کہ انسانوں کو ایسے ہی بنانا چاہیے. تو اندر کے کمپلیکسز ہیں وہ تو فرائڈ آپ کو بتا دے گا. تو واقعات تمہیں ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر تم صحیح اعتبار سے نفسیاتی طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہو تو تم واقعات تمہارے اندر یہ فیلنگ نہیں ہونی ہے جو روک کے رکھنے کیا اس کے لیے لفظ ہوتا ہے دبا کے رکھنے کے لیے انگریزی میں لفظ اس نے بولا سپریس کرنا اور اس طرح کا. اس کے بعد فرمایا کہ وَعَزَّ عَلَى بِسَاطِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ صَادِقٌ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ. کہنے زمین کے اوپر نا ایسے مومن صادق کا وجود نادر ہو گیا. عزّ یعزّ کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ نادر ہونا. جس کو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ پکڑ سکے، جس کو کوئی پرواہ نہ ہو اللہ کے معاملے میں. فَمَنْ سَعَى فِي تَلَافِي هَذِهِ الْفَطْرَةِ وَسَدِّ هَذِهِ الظُّلْمَةِ اما متکفلا بعملها علمها ہونا چاہیے کیونکہ آگے عمل آ رہا ہے. اما متکفلا بعلمها او متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها. ترجمہ سنیے اس کا. کہہ رہے ہیں جو کوشش کرے گا نا اس فطرہ یعنی جو جیسے انبیاء کے بغیر ایک زمانہ سا آ گیا اس کی تلافی کی اور اس سوراخ کو بند کرنے کی. وَسَدْ هَذِهِ الظُّلْمَةِ کیسے بند کرے گا؟ دیکھیں نہی عن المنکر کے دو پہلو ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے عمل. تو کہہ رہے کسی بھی جگہ ایک ہے نا کہ آپ نہی عن المنکر عمل جا کے کریں باہر خارج میں، اور ایک یہ کہ آپ اس کے علم کو زندہ رکھیں کہ نہی عن المنکر کا علم زندہ رہے. کہہ رہے یہ بھی بڑی بات ہے. تو پہلی بات انہوں نے کیا بتائی؟ اما متکفلا بعلمها کیسے زندہ کرے اور کیسے تلافی کرے؟ یا تو اس کے علم کا متکفل بن جائے او متقلدا لتنفیذها یا اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری لے لے. یعنی یا تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حسبہ جیسے ہوتی تھی خلافت کے تحت اس کا ایک کارکن ہو تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بالفعل کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ لوگوں کو بس بتا رہا ہے نہیں کر رہا منکر کیا ہے منکر کیا نہیں ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب کیا ہے. یہ کیا ہے؟ علم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایک ہے تنفیذ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو تنفیذ کا باقاعدہ خلافت میں ایک شعبہ یا ادارہ ہوا کرتا تھا جس کو حسبہ یا احتساب کہتے ہیں.
وہ تو کفالت کریں، ذمہ داری لے رہے ہیں. یا تکفل سے کیا مراد ہے؟ ذمہ داری لے رہے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ دو یہ کام کر رہا ہے، چاہے یہ کر رہا ہو یا یہ کر رہا ہو. اس سنت دائرہ، آپ کیا دائرہ؟ داخرہ. بالکل جو قصہ پارینہ ہوگی دثور سے، لیکن میرے کیا دائرہ ہونا داخرہ چاہیے. تو کہتے ہیں اس سنت، اس کون سی سنت کہیں گے؟ یعنی اس بنی ہوئی سنت کا لفظ اچھا نہیں لگتا، یعنی ایسی سنت کی جس پر عمل نہیں ہو رہا. بہت شدہ بھی ہوئی ہے. ناہضاً بآبائها، اس کی ذمہ داریوں کو لے کر کھڑا ہو، اس کے احیاء کے لیے متشمر ہو، پورا قصد کرے. تو یہ وہ شخص ہے جو تمام مخلوقات میں فضیلت کے ساتھ استیثار کر لے گا. یہ فضیلت صرف اسی کو حاصل ہوگی. وہ فضیلت کیا ہے؟ کہ ایسی سنت کو زندہ کر رہا ہے کہ جس کو زمانے نے مٹا دیا ہے. جو یہ کام کرے گا علم و عمل کے ساتھ، چاہے صرف علم کے ساتھ چاہے عمل کے ساتھ، تو وہ ایسی سنت کو زندہ کر رہا ہے. افضل زمان الى اماتتها ومستبدا بقربۃ، کہہ رہے ہیں اور ایسے اللہ کے قرب کو کے ساتھ وہ مستبد ہو گیا. مستبد کا مطلب ہے منفرد ہو گیا، صرف اسی کو حاصل ہو رہا ہے. استبداد کا ایک لفظ بولا جاتا ہے، تو استبداد کہتے ہیں الانفراد بالحکم، حکم صرف میرے پاس، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ استبداد. تو اگر مستبد ہو لیکن بالحکم نہیں ہے، کیا ہے؟ مستبداً بقربت، ایک ایسی کیا ہے؟ ایک ایسی قربت اسے اللہ کی حاصل ہوئی جس میں وہ منفرد ہے. تتضاءل درجات القرب دون ذروتها، کہہ رہے ہیں یہ قرب، اس کی جو چوٹی ہے جو اسے حاصل ہو رہی ہے، باقی جو درجات قرب ہے وہ اس کے سامنے چھوٹے رہ جاتے ہیں. تتضاءل وَهَا نَحْنُ نَشْرَحُ عِلْمَهُ، اب پتہ چلا کہ یہ تو علم ہے سارے کا سارا. یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ امر بالمعروف و منکر کا علم ہے، لیکن العلم قبل العمل، العلم قبل العمل. تو ہم کیا اس کے ادب اداب ہیں. پھر یہ بتائیں گے ہمارے اپنے زمانے کے منکرات ذکر کریں، وہ ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے ہمیں دیکھنے چاہیے، اس کو پر قیاس کریں. بہت سے ایسے ہوں گے جو ہمارے زمانے میں نہیں ہیں، لیکن ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ مانند اس کے ہمارے زمانے میں. تو فرماتے ہیں وَهَا نَحْنُ نَشْرَحُ عِلْمَهُ فِي 4 أَبْوَابٍ، 4 بابوں میں ہم اس کا علم بیان کر دیں گے. والباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته في أركانه وشروطه. دوسرا باب ہے، تیسرا باب ہے في مجاری، یعنی کہاں کہاں یہ ہوتا ہے، کہاں کہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کیا جاتا ہے. وبیان المنکرات المألوفة في العادات، ایسے منکرات مألوفہ کا بیان جو عادات میں مألوف ہو گئی، ان سے الفت ہو گئی. فی امر الامراء والسلاطین بالمعروف ونہیہم عن المنکر. الباب الاول فرماتے ہیں فی وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وفضیلتہ والمذمۃ فی اہمالہ واضاعتہ، اس کی فضیلت کا بیان اور مذمت کا کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اب یہ آیات اور احادیث سے استدلال کریں گے، ٹھیک. تو کہتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ وَإِشَارَاتِ الْعُقُولِ السَّلِيمَةِ إِلَيْهِ. کہہ رہے ہیں ویسے تو ہمیں دلائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امت کا بھی اجماع ہے اس پر، اور عقل سلیم بھی یہی بتاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہونا ہی چاہیے. لیکن اس پر اس کے بعد دلالت کون کرتی ہیں؟ الآیات والاخبار والآثار. تو کہتے ہیں اما الآیات، ہاں اجماع چونکہ اب قطعی دلیل بن گیا، ہو سکتا ہے آپ آیات میں ضمنی الدلالہ آیات کی تعبیر کر رہے ہیں، لیکن اب نہیں ہو سکتی، اب اجماع حجت قطعی ہو. اور ویسے بھی جیسے سب کا اتفاق ہے، یعنی چاہے معتزلہ ہو یا شیعہ ہو یا اہل سنت ہو، بلکہ آپ جانتے ہیں معتزلہ کے اصول خمسہ میں سے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی، ان کے اصول خمسہ سب کے ہاں یہ فریضہ ہے امت کا. اکثر کے ہاں فرض کفایہ ہے، اور جیسے امام صاحب آگے ذکر کریں گے فرض کفایہ کا بیان کر کے کچھ آگے، کہ یہ اصل میں تو فرض عین ہے، ہر شخص پر ہی فرض ہے، اور اپنے اپنے اعتبار سے. یعنی حکمرانوں کو کہنا سب پر فرض نہیں ہے، وہ فرض کفایہ ہوگا کچھ جگہوں پہ فرض، لیکن الاقرب فالاقرب کوئی شخص کہے کہ بھئی فرض کفایہ تو لوگ کر رہے ہیں تو میں نہیں کرتا، گھر میں بھی، گھر میں تو آپ پر فرض عین ہے، اپنے دائرے میں فرض عین ہے، تو اصلاً فرض عین ہے، لیکن ایک بڑے دائرے میں فرض کفایہ ہو جاتا ہے، وہ بحث آگے آ جائے گی.
تو اما الآیات فقوله تعالی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو فرماتے ہیں ففی الآیت بیان الایجاب، ایجاب کیسے کہاں سے نکالا؟ فإن قوله تعالی وَلْتَكُنْ أَمْرٌ وَظَاهِرُ الْأَمْرِ، اور ظاہر امر کیا ہے؟ الایجاب. وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذ حصر وقال أولئك هم المفلحون. اور یہ بھی بیان کر دیا اللہ نے کہ فلاح بس اسی کے ساتھ منوط ہے، مربوط ہے، اسی کے ساتھ ہے. منوط کا مطلب ہے جہاں یہ ہے وہاں فلاح ہے، اور جہاں یہ نہیں ہے وہاں فلاح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حصر کر دیا نا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے. وَفِيهَا بَيَانٌ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَایَةٍ لَا فَرْضُ عَيْنٍ. کہہ رہے ہیں اسی آیت میں یہ بھی بیان ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں. وہ کیسے ہے وہ ابھی بتائیں گے. وَأَنَّهُ إِذَا قَامَ بِهِ أُمَّةٌ سقط الفرض عن الآخرین. ایک کچھ لوگ یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو باقیوں کی طرف سے ساقط ہو جاتا ہے. اذ لم یقل کونوا کلکم آمرین بالمعروف بل قال ولتکن منکم امۃ. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم سب کے سب ہو جاؤ آمرین بالمعروف والنہی عن المنکر، بلکہ اللہ نے کیا کہا ولتکن منکم امۃ. بس اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ پچھلے زمانے کی جو جماعتوں کا تصور ہے اس کو وارد نہ کیا جائے اس لفظ پر. مراد ہے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو یہ کام کریں، خطاب کریں، وہ آگے معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا فَإِذًا مَهْمَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ الْآخَرِينَ وَاخْتَصَّ الْفَلَاحُ بِالْقَائِمِينَ بِهِ الْمُبَاشِرِينَ. اچھا اب یہ اس میں بدایت تضاد لگا، اگر یہ فرض کفایہ ہے تو پھر باقیوں کو بھی فلاح تو مل جائے گی، لیکن یہاں فرمایا فلاح جو ہے وہ مختص ہو گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کو بالفعل کر رہے ہوں گے بالقائمین بھی. تو وہاں جیسے جو کتاب ہے نا ان کی جو اس کی شرح ہے اتحاف السادہ، اس میں فرماتے ہیں کہ اختصاص کا مطلب ہے یہ نہیں کہ اللہ ان سے نفی فلاح کر رہا ہے. اگر باقی لوگ اگر فریضہ انجام دے رہے کچھ نہیں کر رہے لیکن فرض لفظ فلاح کو اس آیت میں مخصوص کیا ہے ان کے ساتھ. فرق ہے نا اس میں، یعنی وَاخْتَصَّ الْوَصْف، کیا مطلب یہ بتانے کے لیے کہ ان کو تو فلاح ملنی ہی ملنی ہے، باقیوں کے بارے میں خاموش. اس کو کہتے ہیں قصر اضافی. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصر اضافی، کہ یہ کوئی فلاح پائے نہ پائے، یہ تو پائے نہیں پائے. لہذا اس میں ترغیب بہت زیادہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا وَإِن تَقَاعَدَ عَنْهُ الْخَلْقُ أَجْمَعُونَ عَمَّ الْحَرَجُ كَافَّةَ الْقَادِرِينَ عَلَيْهِ لَا مَحَالَ. کہہ رہے ہیں اگر سب کے سب اس سے بیٹھے رہے، کوئی اگر نہیں کہ کریں ہی نہ، تو وہ جو حرج ہے نا، جو گناہ ہے، وہ سب قادرین کو پہنچے گا. قادرین ہو سکتا ہے وہ غیر قادر ہو تو اس کے بارے میں ہم نہیں کہیں. یہی اصل میں صحیح طرح اور علماء کا فرض عین میں بھی فرض کفایہ میں یہی ہے کہ فرض کفایہ اگر امت نہ کرے تو پوری امت کے گناہ گار ہونے کا مفہوم ہے القادرین میں، اگر نہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یعنی مثال کے طور پہ غزہ میں جہاد کرنا اور فلسطین کو آزاد کروانا مسلمانوں میں فرض، اس میں تو کوئی شک نہیں. مظلوم لوگ ہیں اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ مظلوموں کے لیے قتال کرو، فرض ہے. اور اگر کوئی یہ فرض کفایہ ادا نہیں کرتا تو پوری امت کیا ہے؟ گناہ گار ہوگی. امت میں کون گناہ گار ہوگا؟ کیا وہ شخص بھی گناہ گار ہوگا کہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ریڑھی لگا کے پھر آپ نے غزہ فتح نہیں کیا تم نے تو نہیں. القادر امت میں جو قادرین حضرات ہیں، قادری حضرات نہیں قادرین حضرات، وہ گناہ گار ہوں گے. مطلب آپ کہیں مطلب ہم بھی قادروں میں کسی درجے میں اللہ بہتر جانتا ہے، شمار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مبرہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پتہ ہے کچھ واقعتاً قادر لوگ بھی ہیں. مسلمان آرمیز ہیں، مسلمان حکمران، یہ سب قادر ہیں نا، کچھ کر سکتے ہیں نہیں کرتے. تو یہ نہیں یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اصول کے مطابق تو یہ اس اسم سے نہیں بچ سکتے اصول کے مطابق. اللہ تعالیٰ وقال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين
فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الإيمان بالله واليوم الآخر حتى أضاف إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. کہہ رہے ہیں اللہ نے محض ایمان پر ان کی صلاح بیان نہیں کی جب تک اس کے ساتھ ایک اضافی وصف بھی بیان نہیں کر دیا، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. بات واضح. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة فقد نعت المؤمنين. نعت کہتے ہیں، نعت ينعت صفت بیان کرنا. ٹھیک، اس میں جو نعت یہ فعل ہے، ٹھیک، اور جو تا ہے وہ اصلی ہے. ٹھیک، تو فقط نعت المؤمنین بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر فالذی حجر الامر بالمعروف والنهی عن المنکر خارج عن هؤلاء المؤمنین المنعوتین فی هذه الآیة. تو جو امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کر رہا وہ ان مؤمنین سے تو خارج ہے جن کی صفت بیان کی گئی ہے اس آیت میں. اس میں انہوں نے احتیاط کیا کی ہے، کہہ دیا اس آیت میں جن کی صفت بیان کی گئی ان سے خارج ہے، یہ نہیں کہ وہ مؤمنین سے خارج ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم صاحب. وقال تعالی لعن الذین کفروا، اور اس میں ہم نے آگے حدیث بھی شاید دیکھیں گے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. اب لعنت کا سبب کیا بنا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون وهذا غایۃ التشدید. کہہ رہے ہیں تو غایت درجے کی شدت ہو گئی. کیسے؟ اذ علل استحقاقهم للعنة بترکهم النهی عن المنکر. اللہ نے علت بیان کی ہے کہ وہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں نہی عن المنکر کو ترک کر کے. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه. وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة. بتایا اللہ نے کہ خیر امت ہونے کا سبب یہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں آیت پہ غور کریں، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون جملہ حلیہ. جملہ حلیہ نا جیسے قید ہوتا ہے کلام میں، شرط کے معنی میں میرا ہوتا ہے، یعنی تم خیر امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، کیوں خیر امت ہو؟ تم تو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. وقال تعالی فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخرنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون فبین انه مستفاد النجاة بالنهی عن السوء. معلوم ہوا کہ نجات بھی انہیں کیسے ملی؟ نہی عن السوء سے. وَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ. کہہ رہے ہیں اس آیت میں بھی وجوب پر دلالت ہو گئی نا، اگر نجات اس کے بغیر نہیں ہو رہی تو پھر تو معلوم ہوا کہ یہ فرض ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، کل اس کو آگے پڑھیں گے.